سب کو جے مسیح کی ہے۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 5واں چیپٹر کی 8ویں آیت ہم پڑھیں گے، اور میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں، آپ بھی اپنی بائبلز پلیز نکال لیجئے۔ اور یہاں یوں لکھا ہے، جب اس نے کتاب لے لی، کس نے؟ یسوع نے، تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب باپ کے دائنے ہاتھ سے برا نے یعنی یسوع نے وہ سکرول یا وہ کتاب جو اندر باہر سے لکھی ہوئی تھی اور جس میں 7 موریں لگی ہوئی تھیں لے لی، جس سے اس نے اپنا اختیار، اتھارٹی اور مرتبہ یعنی اس کا کیا مقام ہے ظاہر کر دیا، تو چاروں جانداروں اور 24 بزرگ جس طرح خدا باپ کے آگے جھکے تھے، اسی طرح برا کے آگے جھک کر اس کو وہی مقام دیا جو باپ کو۔ اس کا ریفرنس آپ نوٹ کریں، پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 4تھا چیپٹر اور اس کی 10 اور 11 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان بزرگوں کے ہاتھ میں ہارپ یعنی رباب تھے، جو خدا کی ستائش کے لیے پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں، پرانے نیم میں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ وہ استعمال ہوتے تھے۔ حوالے نوٹ کر لیں، 2 کرونیکل یا دوسرا تواریخ یا دوسرا اتھیاس اس کی چیپٹر 5 ورس 12 یعنی 2 کرونیکلز، دوسرا تواریخ اس کی 5 کی 12 اور 29 کی 25 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سامز، زبور، بھجن 33 چیپٹر یا 33 چیپٹر اور دوسری آیت میں۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 14 جو چیپٹر ہے، اور اس کی پہلی 3 آیات میں آپ ان سب کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ جو عود ہے، انسینس اس کو انگریزی میں لکھا گیا ہے، جو خوشبودار چیزیں ہیکل یا ٹیبرنیکل میں جلائی جاتی تھی، وہ ان دعاؤں اور پرستش کو ظاہر کرتی تھی جو خدا کے حضور کی جاتی تھی، یعنی زبور، بھجن، سامز 141 ورس 2، 141 زبور کی دوسری آیت، اور خروج یا کوچ یا ایکزیڈس اس کا چیپٹر 30 یا 30 چیپٹر کی 7 اور 8 آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو عود ہے، یہ جو ہے یہ مقدسوں کی دعاؤں کو ریپریزنٹ کرتا ہے، سینٹس کی دعاؤں کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ یہ پرانے عہد نامہ سے یہ جو بات تھی یہ چلی آ رہی تھی، اور یہاں بھی یہ مقدسوں کی عود جو ہے یہ دعاؤں کو درساتا ہے یا ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح ہولی کمیونین میں روٹی مسیح کے بدن یا شریر کو، باڈی کو، اور وائن جو ہے یسوع کے لہو کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح یہ سونے کے پیالے جن میں عود یا انسینس ہیں مقدسوں کی رفاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ جب آپ اس کی اسٹڈی کریں گے تو ہمیں ان چیزوں کا اور جانکاری ہوگی۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ جو عود ہے یا یہ انسینس ہیں،
یہ سونے کے پیالے جو ہیں یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں کو ظاہر کرتی ہیں. سو یہاں آیت جو ہے وہ ریولیشن، دا بک آف ریولیشن، اس کی 5 کی 8 آیت یہاں ختم ہوتی ہے. تو آئیں ہم جمع کرتے ہیں مکاشفہ دا بک آف ریولیشن، اس کا 5 کی 9 اور 10 آیت ان کا آپس میں لنک ہے، تو وہ آپ نکال لیجئے، میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور وہ یہ یہاں یوں لکھا ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی موریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر، سلین ہو کر، اپنے خون سے ہر قبیلہ یعنی ٹرائب، اہل زبان یا ٹنگ، امت یعنی پیپل، اور قوم، نیشنز میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو کیا کر لیا؟ خرید لیا. سو 9ویں آیت ختم ہوئی. 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. جس پیریڈ میں یہ بک لکھی گئی ہم سب جانتے ہیں کہ رومن امپائر یا رومی حاکم، رومیوں کی حکومت تھی. اور جب رومی امپائر یا حکومت کوئی حاکم آتا تھا تو ان کی آمد پر ان کے ویلکم کے لیے یہ جو ہے کہا جاتا تھا، یو آر وردی، کہ تم ہی اس عزت کے، مان کے لائق ہو. پر ادھر تو وہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کھڑا تھا، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ جو ہے یہ دا بک آف ریولیشن، اس کی 4 کی 11 میں ہم نے دیکھا کہ خدا باپ کی تمجید یا پریز کی گئی ہے اس کے کریشن یا اس کی سرشتی رچنے کے کاموں کے لیے. لیکن یہاں لیلا برا خداوند یسوع مسیح کی جو تمجید اور پریز جو ہے اس کی ریڈیمشن، یعنی اس نے مخلصی کے کام کے لیے وہ جو اس نے کیا اس کی پریز ہو رہی ہے. اور یہ گیت کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ تو ہی ذبح کیا گیا. نمبر 2 ہے کہ تو نے ہمیں چھٹکارا دیا. نمبر 3 کہ خدا کے واسطے ہمیں اپنی قیمت دے کے ہمیں خرید لیا. اور نمبر 4 کہ تو نے اپنا قیمتی لہو سے ہمیں خرید لیا. اور نمبر 5 کیا ہے کہ تو نے ہر قبیلہ کو، ٹرائب کو، گوت کو، اور اہل زبان اور امت اور قوم کو خرید لیا، نیشنز کو خرید لیا. اور نمبر 6 کیا ہے؟ ہم زمین پر بادشاہی کریں گے. یعنی کون؟ یسوع کے خون خریدے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. اور نمبر 7 کیا ہے کہ ہمیں خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا. سو ہمیں جو ہے خداوند یسوع مسیح نے ایک پریسٹ ہوڈ منسٹری دے دی ہے اپنے خون خریدوں کو، یعنی کہانت جو ہے اس کی منسٹری ہمیں دے دی ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو ہمارا درمیانی ہو گیا، اب ہم کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہانت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے ہمیں بنا دیا. اب ہمیں کسی کاہن کی محتاجی نہیں رہی، بلکہ وہ پردہ جو پاک ترین مقام کے آگے تھا، یعنی کہ ایک دیوار کے طور پر تھا، وہ پردہ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو وہ 60 فٹ اونچا پردہ اوپر سے نیچے پھٹ گیا. اور اب اس کے ہر یسوع کے خون خریدوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب سب کاہن ہیں. سو اس لیے درمیانی ہمارا یسوع ہی ہے.
سو اس دا بک آف ریولیشن اس کی 5ویں چیپٹر یا یوحنا کا مکاشفہ اس کے 5:9 میں 4 چیزوں کا بیان کیا گیا، یعنی ہر ایک قبیلہ، ایوری ٹرائب، اہل زبان اینڈ ٹنگز، اور امت یعنی لوگ، اور قوم یعنی نیشن، یہ ریڈیمشن کا کام جو ہے یہ کل دنیا کے لیے کیا گیا، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کیا گیا۔ سو یہاں ہم نے دیکھا کہ دا بک آف ریولیشن اس کی 5:9 اور 10 آیت کو ہم نے دیکھ لیا۔ سو آئیں ہم اب جمپ کرتے ہیں دا بک آف ریولیشن، اس کا یوحنا عرف کا مکاشفہ، پرکاش کی پوتھی، اس کا 5واں چیپٹر کی 11 سے 14 آیات جو ہیں یہ ہم پڑھیں گے، اور یہاں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور یہ ہم پڑھیں گے پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن، یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 5واں چیپٹر اور 11 سے 14 میں آئیں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے، جب میں نے نگاہ کی، کس نے نگاہ کی؟ یوحنا کہہ رہا ہے، تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار کیا تھا؟ لاکھوں اور کروڑوں تھا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ 13ویں آیت میں دیکھیں، پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی، یعنی خدا باپ کی، اور برا کی یعنی یسوع کی، حمد، عزت، تمجید، سلطنت ابدالآباد رہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، یہ آخری آیت ہے 5ویں چیپٹر کی، اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ خداؤں کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ سو ہم نے یہ چیپٹر 5 کی 9 میں ہم نے دیکھا کہ بزرگوں نے ریڈیمشن، جو یسوع نے مخلصی کا کام کیا ہے، چھٹکارے کا کام کیا ہے، جس کا ذکر خدا باپ نے پیدائش، دا بک آف جینیسس، اس کی تیسرے چیپٹر کی 15ویں آیت میں کر دیا تھا کہ ایک آئے گا جو عورت کی نسل میں سے ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کا جو ہے وہ بیان ادھر دیکھا۔ سو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے شکر گزاری کی، کیونکہ مخلص کی جو ریڈیمشن ہے، مخلصی کا جو کام ہے وہ فرشتوں کے لیے نہیں ہوا، وہ برا کی پریز کرتے ہیں صرف، وہ ان کو نہیں پتا، نہ یسوع کا لہو فرشتوں کے لیے بہایا گیا ہے، نہ مخلصی، نہ نجات فرشتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ خوشی کرتے ہیں کیونکہ وہ صاف طور پر خدا الوہیم کے اس بڑے کام کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ اس وجہ سے اس کی پریز کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم بہت سارے بائبل میں حوالہ جات ہیں، اور ہم پہلا پطرس اس کی پہلا چیپٹر اور اس کی 10 سے 12 آیت بھی آپ پڑھیں، اور افیژین چیپٹر 3 اور 10 ورس۔ سو پہلا پطرس اس کی پہلا چیپٹر اور 10 سے 12 آیات جو ہیں وہ بھی آپ کو پڑھنی چاہیے اسی سلسلے میں۔ چلے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور ان پر یہ ظاہر کیا گیا، یہ میں آپ کے سامنے پہلا پطرس 1 کی 10 سے 12 پڑھ رہا ہوں، اور ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی
بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نگاہ کرنے کے مشتاق ہیں۔ اور ایک ورس اور میں آپ کے سامنے پڑھ ہی دیتا ہوں، افیژن یا افسیوں 3:10 میں، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں، یہ اب شیطان اور اس کی ساری میونسپلٹیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے چرچ کے وسیلہ سے، یسوع کے خون خریدوں کی وسیلہ سے۔ سو فرشتوں کے ساتھ خدا کا کوئی ایسا عہد نہیں، اور نہ ہی فرشتوں کے لیے یسوع نے بھی قربانی دی ہے۔ سو آج ہم اس بات کو ضرور سمجھیں کہ سب خدا کی اور برا کی پریز یا ورشپ کر رہے ہیں۔ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ خدا باپ ہے، اور برا کی حمد اور عزت اور تعظیم جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ تخت پہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے درمیان نظر آتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 14 میں، اور وہ پھر چاروں جانداروں نے کہا آمین، 14ویں آیت میں ہم نے دیکھا، اور ہم نے یہ دیکھا 13 میں شاید ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو کچھ بھی کریٹ کیا گیا، چاہے وہ آسمان ہو، زمین یا زمین کے نیچے ہے، سمندر اور اس کی مخلوقات، سب چیزوں نے یہ یوحنا نے یہ کہتے سنا، ہاللویا، جو تخت پہ بیٹھا ہے خدا باپ کی اور برا کی حمد، عزت، تمجید، بزرگی، سلطنت ابدالآباد رہے۔ سو 14 آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور پھر وہ چاروں جانداروں نے آمین کا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ سو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں جو ہے یہ 5واں چیپٹر جو ہے یہ ختم ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم 6واں چیپٹر جو ہے جہاں موریں کھلنے والی ہیں۔ عزیزو، کام بڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے، یہ ابھی نہیں ہوا، یہ ایک بات کلیئر کر دیں، یہ آئندہ آنے والی باتیں ہیں، ابھی تو ریپچر ہی نہیں ہوا، اور یہ جب ریپچر ہو جائے گا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ریپچر جو ہے 4 چیپٹر میں بتایا گیا ہے، پھر 5ویں چیپٹر میں یہ جب موریں کھلیں گی تو اس وقت وہ پہلی مور کھلے گی جب چرچ کا ریپچر ہو جائے گا، تو پھر پہلا جو ہے وہ مخالف مسیح جو ہے، یہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، یسوع کا برودی جو ہے، وہ جو ہے پھر پہلی مور کھلنے پہ جو چیپٹر 6 سے ہم 7 موروں کے متعلق دیکھیں گے۔ سو پلیز ضرور اسٹڈی کیجئے گا۔ سو یہ آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے۔ ویسے میں 6 آیت آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آہ۔ سو یہ ہم آگے اسٹڈی کریں گے 6ویں چیپٹر سے۔ فرسٹ سیل جو ہے وہ پہلے ورس میں کھلے گی، اور پھر یہ انٹرسٹنگ اور باتیں ہمیں فیوچر کی پتہ لگیں گی، لیکن ابھی یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ابھی ایک مور بھی کھلی نہیں گئی، لیکن ہمیں پہلے ہی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی جو
اس کے لیے ایپوکلپسز یعنی کیا ہے وہ چیزیں جو پہلے موجود ہیں، یہ تو بہت پہلے ہی بیان کی گئی ہیں، اب اس پہ سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور جو کلام یہ بیجا جا رہے ہیں، دلوں میں بیجا جا رہا ہے، یسوع کے لہو میں اس کو کور کرتے ہیں کہ تاکہ شیطان ابلیس اور اس کی ناقص تاثیریں اس کو چوری نہ کرنے پائیں، بلکہ یہ کلام جب بیان کیا جائے تو پاک روح کے مسح میں جب یہ بیان کیا جائے، روحانی اندھا پن دور ہوتا جائے اور بندن کھلیں، اور یسوع مسیح کے نام میں جوئے ٹوٹنے چلے جائیں۔ سارا عزت، مان، گلوری، مہمان، حمد، تمجید خدا باپ، خدا بیٹی، خدا پاک روح کو ملے، یسوع کے نام میں آمین۔ جے مسیح۔